Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 3 of novel तेरी दीवानी by Zinia Sharjeel. So let's get started. मुगीस भाई ये लीजिए गर्मा गर्म चाय बगैर शक्कर की। अब्दुल चाय का कप मुगीस की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। वो थोड़ी देर पहले ही घर आया था। सर में दर्द होने की वजह से इसने अब्दुल से अपने लिए चाय का बोला था। तुमने इसमें इलायची डाल दी है। चाय का घूंट भरता वो खूनखार नज़रों से अब्दुल को देखकर पूछने लगा, मुगीस भाई ये टी सेट का आखिरी कप बचा है, खुदारा इसको मत हवा में उड़ाइएगा। दरअसल ये चाय सखी बना कर थर्मोस में भरकर चली गई थी। मैं आपके लिए फटाफट दूसरी चाय बना लाता हूँ। मुगीस ने जल्दी ही चाय का कप फेंकने का इरादा किया तो अब्दुल तेज़ी से बोला, फटाफट तुम अपनी शक्ल गुम करो और सूफिया से कहो वो मेरे लिए चाय बना कर लाए। वो इस वक्त अब्दुल के हाथ की बनी हुई चाय पी कर खुद को बदमज़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए अब्दुल को हुक्म देता हुआ बोला, पर सूफिया बीबी आपके लिए चाय कैसे बना सकती हैं? वो तो अपनी दोस्त की मंगनी में चली गई हैं। अब्दुल डरता हुआ मुगीस को बताने लगा और अपनी शामत का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मुगीस के तासुरात देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि सूफिया का अपनी दोस्त की मंगनी में जाना भी अब्दुल की गलती में शुमार होगा, और ऐसा ही हुआ। वो गुस्से में टी सेट का आखिरी बचा हुआ कप फर्श पर फेंक कर गाड़ी की चाबी लेता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। म्यूज़िक की धुन पर वो तीनों मुहारत से एक जैसे स्टेप कर रही थीं। सीटियों और तालियों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। डांस के दौरान सूफिया की नज़र अपनी तरफ आते हुए मुगीस पर पड़ी तो सूफिया डांस भूलकर मुगीस को देखने लगी, जो इतनी भीड़ को नज़रअंदाज किए डांस फ्लोर पर आता हुआ सूफिया को कलाई से पकड़कर डांस फ्लोर से उतार कर हॉल से बाहर की जानिब ले जाने लगा। इसके चेहरे के तासुरात इतने गज़बनाक थे कि किसी फ़र्द ने हिम्मत नहीं की कि वो आगे बढ़कर इसे रोकता या टोकता। खुद सूफिया भी खामोशी से मुगीस के साथ चलती रही, मगर जैसे ही मुगीस ने इसे कार में बिठाकर कार स्टार्ट की, वैसे ही सूफिया की ज़ुबान भी स्टार्ट हो गई। शर्म नहीं आपको यूँ सबके सामने तमाशा करते हुए? कितनी प्रैक्टिस की थी मैंने एक एक स्टेप पर। पूरा डांस भी मुकम्मल नहीं करने दिया, जिसे सीखने में मुझे पूरा 1 महीना लगा था। बस किसी फजूल विलन की तरह एंट्री देकर उठा लाए मुझे आप अपने साथ। सूफिया मुगीस के गुस्से की परवाह किए बगैर इससे बोली तो मुगीस ड्राइविंग के साथ साथ आंखें दिखाकर सूफिया को देखता हुआ बोला, मुझसे पहले तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, यूँ सरेआम इतने लोगों के सामने खुद को तमाशा बनाते हुए। बहुत मेहनत लगी थी डांस की प्रैक्टिस करने में, ज़रा अपने ख्यालात मुहिब के सामने ज़ाहिर करना। कैसे इसकी गुड़िया गैरों की महफिल में नाच कर आ रही है ताकि वह तुम्हें इसका ऑस्कर अवार्ड दे और खुद ही अपने सर पे 10 जूते मारे जो वो तुम्हें खुशी खुशी इस महफिल में छोड़ कर गया था। मुगीस ड्राइविंग के साथ साथ इसके सजे संवरे रूप को देखता हुआ बोला। जामनी और फ़िरोज़ी कंट्रास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा दिलकश और हसीन लग रही थी। यही वजह थी कि वो खुलकर इस पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था। आप चाहे मुझे कितना ही शर्मिंदा कर लें मुगीस आलम, लेकिन मैं तब भी यही बोलूँगी कि मुझे अपने डांस परफॉर्मेंस मुकम्मल ना करने पर अफसोस है। सुना आपने? सूफिया ने बोलने के साथ ही मुगीस की बाजू पर हल्का सा मुक्का भी जड़ दिया, जो इसके गुस्से का इजहार था, और दोनों हाथ बांधकर सीट पर सीधी होकर बैठ गई। बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें उछल कूद करने का, आओ कराऊं अभी तुमसे यही डांस। मुगीस सूफिया को देखता संजीदगी से बोला तो सूफिया बिल्कुल जज्बाती अंदाज में बोली, आपके लिए तो मैं खुशी खुशी आइटम सॉन्ग पर भी परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा दिल यार का दीवाना दीवाना दीवाना। सूफिया गुनगुनाने के साथ साथ अपना कंधा ड्राइविंग करते हुए मुगीस के कंधे से टकराती हुई मुगीस को करीब से देखकर आंख दबाती हुई स्माइल देने लगी, जिस पर मुगीस सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक चुका था। उफ मुगीस, लगता है आपका दिल भी चाह रहा है इस सॉन्ग पर मेरा डांस देखने का, मगर यहाँ गाड़ी क्यों रोक ली? घर जाकर मुकम्मल सॉन्ग पर डांस दिखाऊंगी ना। सूफिया की चलती हुई ज़ुबान तब रुकी जब मुगीस ने गाड़ी से इसको उतारने के बाद गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये क्या कर रहे हैं मुगीस? गाड़ी का दरवाज़ा खोलें। सूफिया सारी शौक़ी भूल कर परेशानी से मुगीस की तरफ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, जो कि लॉक था। तुम इस सुनसान सड़क पर अकेली बंदरों की तरह उछल कूद के अपना डांस खुद इंजॉय करो, जब बोर हो जाओ तो घर चली आना। मुगीस हल्का सा शीशा नीचे करके सूफिया से बोला और गाड़ी स्टार्ट करता हुआ आगे निकल गया। सूफिया हक्का बक्का सी मुगीस को गाड़ी आगे ले जाता देख कर गाड़ी के पीछे भागने लगी। जोकर। मुगीस बैक व्यू मिरर से सूफिया को गाड़ी के पीछे भागता हुआ देखकर बुड़बुड़ाया। 15 मिनट तक सूफिया गाड़ी के पीछे भागती इसे मिरर से दिखाई देती रही, लेकिन चंद सेकंड बाद जब मुगीस को सूफिया नज़र नहीं आई तब इसने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से उतरकर तेज़ी से पीछे की तरफ पैदल चलने लगा। मुगीस सूफिया को आवाज़ देता हुआ तेज़ तेज़ कदमों से सड़क पर चलता
चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। सूफिया, कहाँ हो तुम? मुगीस तेज आवाज में चीखता हुआ बोला, मगर वहां सूफिया को ना पाकर मुगीस का दिल अंदर से डरने लगा। परेशानी इसके चेहरे से वाज़िह होने लगी। चंद कदम का फासला तय करने के बाद इसे दाएं तरफ दरख्त की आड़ में जामुनी रंग के आंचल का सिरा नजर आया तो वो गुस्से में लम भींच कर तेजी से दरख्त की तरफ बढ़ा और सूफिया को बाजू से खींचकर बीच सड़क पर लाया। दिल चाह रहा है तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हारे गाल पर दो टिकाऊं, लेकिन इस तरह का मजाक करता है कोई भला? सूफिया के चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट देखकर मुगीस इस पर गुस्सा करता हुआ बोला, अच्छा, जो आप मेरे साथ कर रहे थे वो ठीक है कि अगर सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता जिससे मैं हमेशा आपसे दूर चली जाती तो? सूफिया की बात मुकम्मल होने पर मुगीस ने एक पल के लिए खामोश नज़रों से सूफिया को देखा, मगर अगले ही पल न जाने कैसा खौफ मुगीस की आंखों में सिमट आया। बिना सोचे समझे मुगीस ने आगे बढ़कर सूफिया को अपने बाजुओं में छुपा लिया। सूफिया खुद भी एक लम्हे के लिए मुगीस की हरकत पर बुरी तरह बुखला गई। इसने मुगीस से दूर होने की कोशिश की तो मुगीस ने इसे अपने से जुदा नहीं होने दिया। वो हैरान परेशान सी रात के वक्त मुगीस के बाजुओं में छुपी हुई बीच सड़क पर खड़ी थी जब दो गाड़ियां बेक वक्त तेज़ी से इन दोनों के दाएं और बाएं जानिब से गुजरीं, जिनमें मौजूद अफराद इन दोनों को देखकर सीटियां मारते और हुटिंग करते आगे निकल गए। मुगीस आलम, ये अचानक क्या हो गया आपको? वो सूफिया को अपने आप से जुदा करने के लिए तैयार नहीं था। तभी सूफिया मुगीस के हिसार में इससे पूछने लगी, मोहब्बत? वो अपने मुकम्मल हवास में नहीं था जब भी हल्की सी सरगोशी के अंदाज में बोला, जिस पर सूफिया का दिल बुरी तरह धड़क उठा, क्योंकि आज मुगीस ने इसके सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। चंद लम्हे यूं ही गुजरने के बाद मुगीस ने आहिस्ता से अपने बाजुओं के हल्के से आज़ाद किया तो सूफिया पीछे हटने लगी, मगर मुगीस ने सूफिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। वो भी बेखुदी के आलम में सूफिया का चेहरा देख रहा था तो सूफिया का इसकी तरफ देखना मुश्किल हो गया। अब बहुत मुश्किल लग रहा है पीछे हटना, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था। सूफ़ी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए, तुम्हें चाहने के बावजूद, दिल में बसाने के बावजूद, वो सब मुमकिन नहीं जो तुम चाहती हो। जो अब मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता। मुगीस के अंदाज में बेबसी वाज़िह थी जो सूफिया को समझ नहीं आई। इससे पहले सूफिया मुगीस की बात का मतलब इससे पूछती, एक ट्रक हॉर्न देता इन दोनों के करीब से गुजरने लगा। मुगीस तेज़ी से सूफिया को लेकर साइड में हुआ। ओए हीरो, आशिकी का ज़्यादा शौक चढ़ा है तो कहीं साइड पर जाकर अपना शौक पूरा कर, ट्रक वाला बोलता हुआ वहाँ से चला गया। तभी मुगीस के चेहरे के तासुरात एकदम संजीदा हो गए। वो सूफिया का हाथ पकड़कर इसे गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। मुगीस आलम, अभी जो कुछ आपने बोला था, इन बातों का मतलब क्या था? मुझे वजाहत चाहिए। सूफिया इससे अपना हाथ छुड़वा कर बीच सड़क पर रुकती मुगीस से पूछने लगी, खामोशी से घर चलो। मुगीस के चेहरे के तासुरात संजीदा थे। वो दोबारा सूफिया का हाथ पकड़कर इसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। काश के मेहरमा, तेरी ज़िंदगी में कोई हीरो होता तुझसे मोहब्बत करने वाला। इस खड़ूस इंसान के रिश्ते को तो फिर मैं कभी ना कबूल करती। मेरी किस्मत, किसी ने भी मुझे मासूम को घास ना डाली, और जिसने डाली इसकी शक्ल हीरो जैसी है, आदतें तो पूरी विलन वाली हैं। मालूम नहीं इन्हें हंसना आता भी है या फिर ऐसे ही बेजार शक्ल बनाए रखते हैं। मेहरमा अपने मोबाइल में मुहिब की तस्वीर देखती हुई सोच रही थी। ये तस्वीर इसने बहुत महारत और खुफिया तरीके से ऑफिस में उतारी थी जब मुहिब बिजी था। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठी खुद को यकीन दिला रही थी कि इस शख्स से इसकी शादी होने वाली है। कैसे होगी मुझे इनसे मोहब्बत? इन्हें देखकर तो ना ज़ुबान कंट्रोल में रहती है, बल्कि हर वो उल्टा काम भी हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। और ये खुद भी मालूम नहीं इन्हें प्यार व्यार करना आता भी है या फिर शादी के बाद ये मेरी जान खुश करके रखेंगे। हाय अल्लाह, शादी के बाद कोई फिल्मों जैसा सीन भी मेरी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं? मेहरमा ठंडी आह भर कर मुहिब की तस्वीर को देखकर शादी के बाद वाली ज़िंदगी का सोचने लगी। न जाने क्या दिमाग में खलल आया, मोबाइल में रोमांटिक वीडियोज़ सर्च करके देखने लगी। एक वीडियो में धुआंधार तरीके से फ्रेंच किस का सीन चलने लगा। यक, ये कौन सा प्यार करने का अंदाज़ है कि बंदा दूसरे बंदे के मुंह में ही घुस जाए। दफ़ा करो इसे तो। ऐसी जरासीमों वाली मोहब्बत नहीं चाहिए भाई। मेहरमा दूसरी वीडियो देखने लगी जिसमें हैंडसम सा लड़का एक खूबसूरत सी लड़की को बाहों में लिए खड़ा था। चलो ये कुछ माकूल नज़र आ रहे हैं, मगर इसमें भी एक मसला है। अगर जफ्फी पाने के बाद दूसरे बंदे के पास से पसीने की बदबू आने लगे, आय हाय, अभी से दिल ख़राब हो रहा है, मुझे तो फिर उल्टी आ जानी है। वैसे सर मुहिब बदबूदार इंसान लगते तो नहीं हैं, मगर ये भी जप्पी डालने के बाद ही मालूम होगा। या अल्लाह, मैं क्या सोच रही हूँ। तौबा तौबा, हटाओ इस वीडियो को भी। मेहरमा तौबा करती
महरमा तौबा करती हुई तीसरी वीडियो देखने लगी, जिसमें एक छिछोरा सा मर्द बगैर शर्ट के अपनी बॉडी की नुमाइश करता हुआ अपने पास लेटी हुई लड़की के बाजू पर हाथ फेरता हुआ अपना हाथ इसके पेट पर फेर रहा था। क्या आफत मची हुई है इस आदमी को, और इस लड़की को देखो कैसे मचल रही है, जैसे कमीज में कोई कीड़ा घुस गया हो। हद होती है, ये सब करने से क्या होता है भला। महरमा फड़फड़ाती हुई दूसरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एडल्ट का लोगो देखने लगी। क्या करूं, देखूं नहीं देखूं, चल देख ले महरमा, तुझे ये सब देखते कौन देख रहा है। दिल ही दिल में बोलती वो वीडियो देखने लगी। उई अल्लाह जी, ये क्या हो रहा है, छोड़ दे बदतमीज़ इस लड़की को, कोई तो बचाओ इस बेचारी को। चलो जी, ये तो गई। वीडियो बंद करने के साथ ही महरमा को हिचकियाँ लग गईं, मगर जैसे ही इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और सितारा अंदर आई, महरमा ने ऐसे डर के मारे अपना मोबाइल दूर फेंका जैसे इसकी चोरी ही ना पकड़ी जाए। इसकी हिचकियाँ अब भी जारी थीं। महरू, क्या हुआ तुम्हें बेटा, अपना मोबाइल क्यों फेंक दिया तुमने? इसका रंग फक देखकर सितारा ने सवाल किया, लेकिन जब महरमा के होंठ इस्तकबार करने के लिए हिले तो सितारा को तशवीश हुई। क्या देख रही थी तुम मोबाइल में? सितारा मशकूक नज़रों से महरमा का घबराया हुआ चेहरा देखकर इसके बेड पर बैठकर महरमा से पूछने लगी, क्या देख रही थी? कुछ नहीं आंटी, वो इखलाती हुई सितारा को देखकर फिर झूठ बोलने पर नज़रें चुरा गई। महरू, क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे, यहाँ मेरी तरफ देखकर मुझे सच बताओ। सितारा ने अब की बार महरमा से सख्ती से पूछा। इसने बचपन से ही रुमान और महरमा पर सख्त नज़र रखी थी। टीवी पर कार्टून के अलावा इनको टीवी देखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब दौर बदल चुका था। हर इंसान का मोबाइल इस्तेमाल करना आम सी बात थी। वो आखिर कब तक ऐसी चीज़ों से बच्चों को बचा कर रखती। फिर रुमान और महरमा भी तो बच्चे नहीं रहे थे, अब बड़े हो चुके थे। आंटी, क्या है भाई, एक तो आप मेरी शादी करवा रही हैं, ऊपर से चाहती हैं कि मैं सारी ज़िंदगी बच्ची बनी रहूं। मेरी दोस्तें अभी तक मेरा रिकॉर्ड लगाती हैं। वो सितारा से झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए खफा होकर सितारा से कहने लगी। सितारा और फराज दोनों ने बचपन से इसे और रुमान को नज़रों में रखा हुआ था। वो दोनों टीवी पर सिर्फ कार्टून देखते, मगर कभी कभी सितारा और फराज की गैर मौजूदगी में वो दोनों कोई फ़िल्म वगैरह भी देख लेते। मगर जब महरमा को समझ बूझ आने लगी, तब इसे एहसास हुआ कि फ़िल्में भाई के साथ नहीं, अकेले में देखना चाहिए। इससे इंसान अचानक उठाने वाली शर्मिंदगी से बच जाता है। तुम्हें शादी का मतलब मालूम है महरू? अच्छा, नाराज़ क्यों हो रही हो? यान देखो मेरी तरफ, मैं समझाती हूँ। सितारा को इस वक्त वाकई इसकी फ़िक्र हो चली थी, क्योंकि आम लड़कियों की बनिस्बत महरमा थोड़ी सीधी थी, अक्ल वाली बात को काफ़ी देर से समझती थी। क्या समझाने वाली हैं आप मुझे? मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, सब पता है मुझे। न जाने शादी से मुतल्लिक सितारा इसको क्या समझाने वाली थी। महरमा को अजीब लगा जब भी वो फ़ौरन बोली, जिस पर सितारा ने इसके सर पर चपत रसीद की। मालूम है मुझे, इतनी सीधी भी नहीं हो तुम। जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ इसे गौर से सुनो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से होने वाली है जब भी मैं तुम्हें ऐसा बोल रही हूँ। अगर मुहिब की जगह तुम्हारी शादी किसी दूसरे से होती, तुम्हें तब भी इसी तरह समझाती कि शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी अपनी नहीं रहती। इसका ताल्लुक शोहर की ज़ात से भी जुड़ जाता है। शादी के बाद हमेशा अपने शोहर की बात को अहमियत देना चाहिए। शादी के बाद अपने शोहर की बात को अहमियत देना चाहिए। तुम्हारी मुहिब से शादी के बाद इसका तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा हक होगा। वो जो कहेगा, जैसे चाहेगा, तुम इसकी हर जायज़ बात को तस्लीम करना। जो गलती माजी में मुझसे हो चुकी है, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी तुम इनको दोहराओ। तुम अपने अंदर से ये लावालिपन अब ख़त्म कर दो और तबीयत में सख्ती लाओ। शादी के शुरू में तो लड़की की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, मगर शादी सिर्फ 2 दिन का खेल नहीं, उम्र भर का एक ताल्लुक़ होती है। अपनी तबीयत में तब्दीली लाओ बेटा। मैं तुम्हें और मुहिब को कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते देखना चाहती हूँ। सितारा महरमा को समझा रही थी। इसकी अपनी तबीयत पर अफसुर्दगी छाने लगी। जिब्रान की बातों को दिल से लगाकर इसको सज़ा देने के लिए इसने हमेशा के लिए जिब्रान से कतई ताल्लुक़ कर लिया था, मगर इसे हासिल क्या हुआ था? वो अब भी कहाँ खुश थी। जबकि दूसरी तरफ सितारा की बातें सुनकर महरमा को शादी के नाम से घबराहट होने लगी। न जाने वो अपने अंदर तब्दीली ला पाएगी या नहीं। अगर शादी के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता तो वो शादी के बगैर अच्छी थी। ऑफिस आए हुए इसे 2 घंटे गुजर चुके थे। बार बार मुहिब की नज़र महरमा की कुर्सी पर उठ रही थी, जो कि आज सुबह से खाली थी। बार बार अपने जहन को झटकने के बावजूद इसकी गैर मौजूदगी का नोटिस लेते हुए इसने रिजवान साहब को अपने रूम में तलब किया। जी सर, आपने बुलवाया? रिजवान साहब, जो काफ़ी सीनियर थे, मुहिब के कमरे में आते हुए मुहिब से पूछने लगे, जिस पर मुहिब ने इन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा करने के बाद ऑफिस के काम के हवाले से और कल की मीटिंग के हवाले से मालूमात लेना चाहिए। जिसके बाद रिजवान साहब कमरे से बाहर निकलने लगे। आज मिस महरमा का ऑफिस आना नहीं हुआ? मुहिब रिजवान साहब की दी हुई फाइल देखता हुआ सरसरी सा पूछने लगा। ओ सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया। दरअसल आज सुबह ही मिस महरमा की कॉल आई थी। अपनी आंटी की तबीयत खराबी की वजह से वो ऑफिस नहीं आ सकी।
رضوان صاحب کی بات سن کر محب نے بنا کچھ بولے سر ہلایا، مگر آف ٹائم میں وہ مہرمہ کا ایڈریس معلوم کر کے اس وقت مہرمہ کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سر آپ؟ ڈور بیل کی آواز پر مہرمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے محب کو کھڑا پایا، جسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ جی مس مہرمہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ محب مہرمہ کا چونکنا نوٹ کر کے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگا۔ جی کیوں نہیں سر، پلیز آئے نا، مہرمہ بکھلا کر کہتی ہوئی پورا دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی، مگر اس نے سائڈ میں ہو کر محب کو اندر آنے کا راستہ نہیں دیا۔ وہ ابھی بھی محب کو دیکھ رہی تھی کیونکہ محب کا اس کے فلیٹ میں آنا مہرمہ کو حیرت میں ڈال چکا تھا۔ مس مہرمہ، اگر آپ مجھے اندر آنے کا راستہ دیں گی تو ہی میں فلیٹ کے اندر داخل ہو سکتا ہوں، ورنہ ایسے تو ناممکن ہے۔ محب کے احساس دلانے پر مہرمہ کو یاد آیا کہ وہ اس کے آنے کے لیے دروازہ تو پورا کھول چکی تھی، مگر ابھی تک اس کے راستے کی دیوار بنی کھڑی تھی۔ سوری سر، پلیز اندر آئیں آپ۔ مہرمہ اپنی بے وقوفی پر سر پر ہاتھ مارتی پیچھے ہٹی اور ڈرائنگ روم کی طرف محب کو اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ تو ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، مہرمہ بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ رضوان صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کی آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ محب کو یوں بیٹھنا فضول لگا تو اس نے اپنے آنے کی وجہ خود ہی بتا دی۔ جی سر، گھر میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو آنٹی کی دیکھ بھال کرتا۔ ان کا ایک بیٹا ہے رومی، مگر وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے ہاسٹل میں موجود ہے، اس وجہ سے میرا آفس نہیں آنا ہو سکا، مگر میں نے کال کر کے رضوان صاحب کو انفارم کیا تھا۔ مہرمہ محب کو دیکھتی ہوئی اپنے آفس نہ آنے کا بتانے لگی۔ اس کے آفس نہ پہنچنے پر محب یہاں چلا آیا تھا۔ اور آپ کی اپنی فیملی، وہ کہاں ہے؟ محب مہرمہ کو دیکھتا ہوا اس کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یوں تو آج تک اس نے آفس کے کسی ورکر سے ان کے متعلق ذاتی سوال نہیں پوچھے تھے، مگر سامنے بیٹھی لڑکی اس کے لیے آفس ورکر یا امپلائی نہیں تھی، یہ اس کے جابی کی چوائس تھی، اس لیے وہ اس لڑکی کے متعلق جاننے کا حق رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آفس کے بعد بنا ہچکچائے اس کے فلیٹ پر چلا آیا تھا۔ میری فیملی میں صرف میرے فادر ہوتے تھے جن کی ڈیتھ سال بھر پہلے ہو چکی ہے، اور میری مدر کی ڈیتھ میرے بچپن میں ہو چکی تھی، اس لیے آنٹی اور رومی کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، یہ دونوں ہی میری فیملی ہیں۔ آج پہلی مرتبہ سامنے بیٹھی یہ لڑکی محب کو اتنی سنجیدہ لگی کہ اپنے بارے میں بتاتے ہوئی شاید تھوڑی سی اداس بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے فادر کا ذکر کر کے اداس ہو گئی تھی یا پھر اپنی آنٹی کی طبیعت کی وجہ سے اداس تھی، جسے وہ اپنی فیملی کہہ رہی تھی۔ جو بھی تھا، آج پہلی بار محب اس کو غور سے الگ انداز میں دیکھ گیا۔ سمپل سے کپڑوں میں اور سادہ حلیے میں وہ اداس سی لڑکی محب کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی۔ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں مس مہرمہ؟ نہ جانے محب کے دل میں کیا سمائی تھی، وہ اچانک سے مہرمہ سے پوچھ بیٹھا، جس پر مہرمہ چونک کر محب کو دیکھنے لگی، جو بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اسی کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے تمام فیصلے کے اختیارات آنٹی کو بہت پہلے سونپ دیے تھے، کیونکہ انہوں نے میری سگی ماں کی طرح میری پرورش کی، اور انہیں آپ کے اور میرے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مہرمہ آہستہ آواز میں محب کو بتانے لگی۔ شاید تھوڑی دیر پہلے ستارہ کی باتوں کا اثر تھا جو وہ اتنی سیریس ہو گئی تھی۔ یعنی میں آپ سے امید لگا سکتا ہوں کہ آپ ایک اچھی بیٹی کی طرح آگے زندگی میں اچھی شریک حیات بھی ثابت ہوں گی۔ محب کی بات سن کر مہرمہ نے بے ساختہ اپنی پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے محب مسکرایا ہو، مگر وہ اس کی بات پر جواب دینا تو دور مسکرا بھی نہیں سکی۔ مہرو، کون آیا ہے؟ اندر کمرے سے آتی نسوانی آواز پر محب ایک دم چونک گیا، پر مہرمہ کو دیکھنے لگا۔ مہرمہ ایک نظر محب کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد مہرمہ کے بجائے ایک خاتون کمرے میں داخل ہوئی، جس نے نہ صرف اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکا تھا بلکہ انہوں نے بڑی سی چادر میں خود کو اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ ستارہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر محب احتراماً کھڑا ہو گیا۔ محب کے سلام کرنے پر ستارہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ جیتے رہو سدا، خوش رہو۔ ستارہ نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا جس میں لرزش واضح تھی۔ اس وقت بولتے ہوئے ستارہ کی آواز بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ محب نے ستارہ کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ وہ اپنا لرزتا ہوا ہاتھ محب کے سر پر رکھ کر اپنے جذبات پر قابو پا چکی تھیں۔ مجھے آپ کی طبیعت کے بارے میں معلوم ہوا تو چلا آیا، اب کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ وہ ابھی بھی ستارہ کی آنکھوں کو غور سے دیکھتا ان سے پوچھ رہا تھا۔ نہ جانے ان خاتون کی آنکھوں میں کیا کشش تھی کہ وہ چاہ کر بھی ان آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ آخر کیوں ان آنکھوں میں اس کو اپنے لیے اجنبی پن محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ چند گھنٹے پہلے تک طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب کافی آرام آ چکا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں میرے لیے آئے۔
ستارہ نے بولتی ہوئی اپنی آنکھوں سے آنسوں کو جھلکنے نہیں دیا۔ وہ اپنے لہجے پر قابو پا چکی تھی، مگر بس اس کا دل تھا جو اپنی پہلی اور سب سے بڑی اولاد کو دیکھ کر اس کو سینے سے لگانے کے لیے بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ آپ شکریہ مت بولیں، بلکہ آپ مجھے اپنے بڑے بیٹے کی طرح سمجھیں۔ آپ کو جب بھی میری ضرورت ہوگی آپ بلا جھجک مجھے فون کریے گا، میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ محب کو سمجھ نہیں آیا کہ سامنے موجود خاتون کو پہلی بار دیکھ کر اس طرح کیسے یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ اس کی تو نیچر میں کسی غیر کے لیے بے تکلفی کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ ان خاتون میں ایسی کون سی کشش تھی جس کی وجہ سے وہ سب کہہ گیا؟ محب خود نہیں سمجھ پایا۔ محب کی بات سن کر ستارہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، مگر شکر تھا بروقت کمرے میں مہرماں آ گئی اور محب ایک لمحے کے لیے مہرماں کی طرف متوجہ ہوا، جس کا فائدہ اٹھاتی ہوئی ستارہ آنسو چھپانے کی غرض سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 ماہ کا وقت کیسے پر لگا کے اٹھ گیا اس کا اندازہ بالکل نہیں ہوا۔ ان 2 ماہ کے اندر محب اور مہرماں کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا چکی تھی۔ ستارہ کے نکاح کرنے کی وجہ سے سارے معاملات زیادہ تر موبائل پر طے ہوتے۔ مشکل سے ایک بار ہی عالم ہاؤس کے تمام افراد ستارہ کے گھر ڈنر پر آئے تھے، جس پر ستارہ نے کافی احتیاط سے کام لیا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ صوفیہ تک نہیں دیکھ پائی تھی۔ محب مہرماں کو آفس آنے کے لیے منع کر چکا تھا۔ اس نے مہرماں پر اپنے تمام خیالات کا اظہار تو نہیں کیا تھا، مگر اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ وہ شادی کے بعد مہرماں سے جاب کروانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس 2 ماہ کے عرصے میں ستارہ سے جتنا ہو سکا اس نے مہرماں کو سمجھا کر، ٹوک کر، تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر اس کی عادتوں میں کافی چینجنگ لانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ شادی کے بعد معلوم ہوتا ستارہ اپنی کوششوں میں کس قدر کامیاب ہوئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف 2 ماہ پہلے مغیث اور اس کے دوستوں کو اپنی مشکوک سرگرمیوں کو وقتی طور پر چھوڑنا پڑا۔ وجہ یہی تھی کہ علاقے میں نئے SHO کے تبادلے کی وجہ سے ان تینوں کا نام اس لسٹ میں شامل ہو چکا تھا، جس کو مشکوک ٹھہرایا جا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں ان تینوں کو اندازہ تھا کہ ان پر خفیہ طور پر نظر رکھی جا رہی تھی، اس لیے 2 ماہ سے وہ تینوں ہی آپس میں ملنا جلنا ختم کر چکے تھے۔ مغیث نے ان 2 ماہ میں باقاعدگی سے آفس جانا شروع کر دیا تھا، جس پر جبران خوش تھا۔ اس دن صوفیہ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرنے کے بعد سے مغیث نے دوبارہ اپنے اوپر اجنبیت اور لاتعلقی کا کھول چڑھا لیا تھا۔ جذبات کی رو میں بہک کر اپنی محبت کا اظہار کر کے جو غلطی وہ ایک بار صوفیہ کے سامنے کر چکا تھا، وہ اسے اب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا تھا، اس لیے وہ صوفیہ کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگا۔ ان 2 ماہ میں وہ خود پر سیلف کنٹرول رکھے ہوئے تھا۔ نہ ہی وہ اپنی ذات کو صوفیہ کا ایڈکٹ بنانا چاہتا تھا، نہ ہی وہ خود کو ڈرگز کا ایڈکٹ بنا پا رہا تھا۔ مگر جب دونوں کی طلب حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو وہ کبھی کبھار ڈرگز کا انتخاب کر کے خود کو چند گھنٹوں کے لیے دنیا سے غافل کر لیتا۔ اور بچی صوفیہ تو ان 2 ماہ میں اس کی شخصیت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح لاابالی اور شوخ طبیعت کی مالک تھی۔ اسے نہ تو مغیث کے ڈانٹنے کا خوف آتا، نہ ہی اس کے رویے کی خاطر ملاتی۔ اس کا جب دل چاہتا وہ مغیث کو ویسے ہی چڑھاتی اور تنگ کرتی، لیکن محب کی شادی اور اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے وہ تھوڑی مصروف ہو چکی تھی۔ آج کل اس کی ساری توجہ کا مرکز صرف اور صرف محب اور مہرماں کی شادی تھی۔ مجھے تو آخر یہ سمجھ میں نہیں آتا پورے گھر کی ذمہ داری مجھ اکیلی پر کیوں آ جاتی ہے؟ آخر یہ عالم ہاؤس کے سارے مرد مجھے سمجھتے کیا ہیں؟ کوئی بڈھی خسٹ عورت ہوں میں اس گھر کی جو ہر چیز کا دھیان رکھوں۔ جابی کو کس ایونٹ میں کون سا ڈریس پہننا ہے یہ سلیکٹ کرنا میری ذمہ داری، کون سے فنکشن میں کھانے کی کیا آئٹمز رکھنی ہیں یہ چوز کرنا بھی میری ذمہ داری، مہرماں بھابھی کی ساری شاپنگ اور ان کے لیے پارلر سلیکٹ کرنے سے لے کر پارلر میں اپائنٹمنٹ لینا میری ذمہ داری ہے، محب بھائی کے پورے روم کو ڈیکوریٹ کرانا میری ذمہ داری۔ مجھ ننھی سی جان پر آخر کسی کو ترس آئے گا بھی کہ نہیں؟ آج محب کی برات کا فنکشن تھا۔ صوفیہ تیار ہونے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی، جبھی محب اس کے کمرے میں آتا ہوا بولا، یہ ساری فضول ذمہ داریاں تھیں میڈم جو تم نے اپنے سر پر لی ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جابی سے تم نے خود ہی لاڑ میں آ کر کہا تھا کہ ہر فنکشن میں وہ تمہارا پسند کیا ہوا ڈریس پہنیں گے۔ مایوں مہندی ڈھول کی ولیمے میں تم نے اپنی مرضی سے ضد کروا کر اپنی من پسند کھانے کی آئٹم رکھوائیں۔ ساری فضول قسم کی رسمیں جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا وہ تمہاری ضد کرنے پر پوری کی گئیں۔ بھابھی کی بری سے لے کر شاپنگ تک اور ان کے روم کو ڈیکوریٹ کرانے تک جس طرح تم نے محب بھائی کی جیب ہلکی کروائی ہے، وہ منہ پر تو تمہیں کچھ نہیں بول رہے، مگر دل ہی دل میں وہ تم سے ضرور پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ اچھا خاصا سب کا مشورہ تھا کہ سادگی اپنا کر دلہن کو عالم ہاؤس میں لائیں گے، مگر تمہیں تو ہر جگہ اپنے شوخی پن دکھانا ہوتا ہے۔ محب کی زبانی اپنے کارنامے سن کر صوفیہ ڈھیٹ بن کر مسکرانے لگی۔ کیوں سادگی اپنا کر دلہن کو عالم ہاؤس میں لایا جاتا؟ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، اس کی ہر تقریب شاندار ہونی چاہیے تھی،
اور یہ کیا خرچوں کا ذکر کر کے تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو بدتمیز انسان؟ کون سا شادی کرنے کے لیے محب بھائی کو کوئی قرضہ لینا پڑا ہے جو بعد میں وہ کمیٹیاں ڈال کر اتاریں گے؟ ذرا جا کر ان کا بیڈ روم دیکھو، کس قدر زبردست ڈیکوریٹ کروایا ہے میں نے۔ قسم سے موہت، اگر تم نے میری بارات والے دن مغیث عالم کا بیڈ روم اچھا ڈیکوریٹ نہیں کروایا تو میں دلہن کے روپ میں چڑیل بن کر تمہارا خون پی جاؤں گی سچی۔ صوفیہ جذباتی ہو کر بولی تو موہت اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ چھچھوری خاتون، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شرم کے ساتھ ساتھ تھوڑا صبر بھی کر لو اور باہر نکلو اپنے کمرے سے۔ جابی اور محب بھائی کب سے تیار ہو گئے ہیں اور باہر کار میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ موہت جس کام کے لیے صوفیہ کے کمرے میں آیا تھا اس کو بولنے لگا کیونکہ وہ مکمل تیار کھڑی تھی۔ جابی اور محب بھائی کے ساتھ تم بینکویٹ میں پہنچو، میں ذرا جا کر اپنے پرنس کو دیکھ لوں۔ آج صوفیہ وہاں اپنے پرنس کے ساتھ ہی انٹری دے گی۔ صوفیہ موہت سے اترا کر بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ او گوڈ، آپ کو کیا ضرورت ہے آج کے دن اتنا ہاٹ اور ہینڈسم لگنے کی؟ اب گیسٹ کی طرف سے میرا دھیان بار بار آپ کی طرف جائے گا۔ صوفیہ مغیث کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اپنے انداز میں مغیث کی تعریف کرنے لگی۔ وہ بلیک کلر کی شیروانی کرتے میں آئینے کے سامنے تیار کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ صوفیہ کو اپنی جانب مسکراتا دیکھ کر بنا کسی تاثر کے اپنی کلائی میں رسٹ واچ باندھنے لگا۔ میں نے تو دل کھول کر آپ کی تعریف کر دی ہے، کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ آپ ایک نظر میری طرف دیکھ لیں؟ صوفیہ مغیث سے لا تعلقی پر شکوہ کرتے بولی۔ اپنی تعریف سننے کا زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے تو جابی، محب اور موہد سے بول دو، وہ تمہاری تعریفوں کے پل باندھ دیں گے۔ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا ٹی پنک کلر کے غرارے میں لوز کرل ہوئے بال میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ایک نظر میں ہی مغیث اس کا جائزہ لے چکا تھا، تبھی تو جب وہ دروازہ کھول کر آئی تھی، لیکن وہ تعریفی کلمات منہ سے ادا کر کے کبھی بھی لفظوں کی زحمت نہیں دے گا، ایسا مغیث نے سوچ لیا تھا۔ جابی، محب بھائی یا موہت کے لیے نہیں، آج میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر بھولے سے بھی آپ کو بھی ہماری شادی کا خیال آ جائے۔ صوفیہ منہ بناتی ہوئی بولی، جس پر مغیث ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ شادی؟ اور مجھ سے کیا کرنا ہے تمہیں مجھ سے شادی کر کے؟ مغیث صوفیہ کا چہرہ دیکھ کر سنجیدہ تاثرات اپنے چہرے پر سجائے اس سے پوچھنے لگا، کیا کرتے ہیں سب لوگ شادی کر کے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ وہ شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے مغیث کو دیکھ کر الٹا اس سے پوچھنے لگی، نہیں مجھے نہیں معلوم، شادی کے بعد کے چونچلے، لیکن آج میں تم سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیوں کرنا چاہتی ہو تم مجھ سے شادی؟ مغیث صوفیہ کی جانب بڑھ کر مزید فاصلہ کم کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ آج شاید وہ ارادہ کر چکا تھا اس کی بے باک طبیعت ٹھیک کرنے کا۔ معلوم تو ہے، آپ کو پہلے بھی کتنی بار بتا چکی ہوں، اچھے لگتے ہیں آپ مجھے، میرا دل کرتا ہے کہ آپ کا چہرہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے، بہت قریب آپ کے چہرے کو دیکھتی رہوں، آپ کی ان آنکھوں کو چھو کر محسوس کروں، لیکن مکمل حقوق اور اختیارات حاصل کرنے کے بعد میرا دل چاہتا ہے آپ بھی مجھ سے محبت جتائیں، مجھے کھل کر بتائیں کہ آپ بھی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ سب جبھی ممکن ہے جب آپ کی اور میری شادی ہو جائے گی۔ صوفیہ نے صحیح معنوں میں مغیث کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اتنے واضح لفظوں میں اس نے سب کچھ بول دیا کہ مغیث ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا اور صوفیہ کو دیکھنے لگا۔ محبت اور شادی جیسے خلل کو اپنے دماغ سے نکال دو صوفی، اور یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ ہم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ مغیث اپنے اوپر بے بسی کا خول چڑھاتا ہوا آرام سے بولا اور کمرے سے باہر جانے لگا تو صوفیہ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے سناٹے میں آ گئی۔ شادی نہیں ہو سکتی؟ مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کی اتنی بڑی بات بولنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ نے کیسے بول دیا کہ ہم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی؟ وہ ایک دم ہوش میں آتے ہوئے مغیث کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکتی اس سے پوچھنے لگی، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مغیث صوفیہ کا دھواں چہرہ دیکھتا ہوا ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا، کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ مجھ سے شادی؟ وجہ بتائیں، جواب دیں مجھے۔ صوفیہ غصے میں چیختی ہوئی بولی۔ اس سے پہلے وہ جذبات میں آ کر مغیث کا گریبان پکڑتی، مغیث نے اس کی چوڑیوں سے بھری دونوں کلائیوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ بیہیو یور سیلف، گاڑی میں جا کر بیٹھو، یہ کوئی وقت نہیں ہے ان باتوں کا، وہاں سب ہمارے پہنچنے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ مغیث بات کو یہیں ختم کرنا چاہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت اور صوفیہ کے درمیان اس ٹاپک کو لے کر مزید بحث بنے۔ موہت اسے میسج میں سب کے نکلنے کا بتا چکا تھا اور اسے آگاہ کر چکا تھا کہ وہ صوفیہ کو لے کر جلد پہنچے۔ نہیں، یہی وقت ہے ساری بات کلیئر کرنے کا۔ پہلے آپ مجھے شادی نہ کرنے کی وجہ بتائیں گے، تب ہی ہم دونوں میں سے کوئی اس کمرے سے باہر جائے گا۔ ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں کی نمی گالوں پر اترنے لگی۔ صوفیہ کے ضدی انداز پر مغیث اسے غصے کے بجائے بے بسی سے دیکھنے لگا۔
اوکے کر لینا مجھ سے شادی، لیکن اس وقت تو چلو سب ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا۔ مغیث اپنی جیب میں سے رومال نکال کر صوفیہ کے آنسو پونچھتا ہوا تحمل سے بولا۔ وہ اس وقت اس کا میک اپ اور شادی کا فنکشن برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ محب کی شادی کو لے کر بہت خوش تھی۔ اسے افسوس ہونے لگا اس وقت بحث چھیڑ کر۔ اگر آپ مجھے بہلانے کی غرض سے ایسا بول رہے ہیں تو یاد رکھیے گا مغیث عالم، اگر آپ اپنی بات سے پلٹے تو پھر دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ صوفیہ بولتے ہوئے مغیث کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے، آج کے دن بھی بات نہیں کرو گے اپنے بچوں سے؟ مہرما دلہن کے روپ میں سجی سنوری رومان کے ناراض چہرے کو دیکھتی ہوئی اس سے بولی۔ ایک ہفتے پہلے ہی وہ گھر آیا تھا، تب اسے ستارہ نے مہرما کی شادی کے بارے میں بتایا تھا، جس کا سن کر اس نے خوب ہنگامہ کیا۔ وجہ مہرما کی شادی نہیں بلکہ مہرما کی محب سے شادی تھی، جس کی وجہ سے وہ ستارہ اور مہرما دونوں سے کافی ناراض تھا۔ بچوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے ناراض نہ ہوں تو اس شادی سے انکار کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں آپ یہ شادی کرنے جا رہی ہیں، نفرت ہے مجھے ان لوگوں سے۔ رومان کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر نہ صرف مہرما پریشان ہو گئی بلکہ کمرے میں آتے ہوئی ستارہ بھی ایک لمحے کے لیے چکرا گئی۔ مہرما تو رومان کے سامنے کچھ نہیں بول پائی، مگر ستارہ کمرے میں آتے ہوئے رومان سے بولی۔ بچوں، کہتے ہوئے اسے بڑی بہن مانتے ہو اور شرم نہیں آ رہی تمہیں اپنے منہ سے اتنی بڑی بات کرتے ہوئے؟ آج اس کی شادی ہے، بجائے اپنی بہن کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو، الٹا اسے مشورہ دے رہے ہو کہ وہ اپنی شادی سے انکار کر دے۔ ستارہ رومان کے پاس آ کر اسے اچھی طرح سناتے ہوئے بولی تو رومان ستارہ سے مزید خفا ہوا۔ کیوں کروانا چاہتی ہیں آپ بچوں کی شادی اس گھر میں جہاں سے آپ کو رسوا اور بے عزت کر کے نکالا گیا تھا؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ مما وہی پرانی کہانی اب دوبارہ بچوں کے ساتھ دہرائی جائے؟ واقف نہیں ہیں آپ ان لوگوں کی نیچر سے؟ رومان ستارہ کے سامنے تلخ لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر ستارہ کو ایک دم چکر سا آیا۔ آنٹی! اس سے پہلے ستارہ گرتی مہرما اور رومان دونوں ہی ان کی طرف تیزی سے لپکے۔ رومان نے جلدی سے ستارہ کو کرسی پر بٹھایا، جبکہ مہرما گھبراتی ہوئی جگ سے پانی انڈیلنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے ناراض نظر رومان پر ڈالی، وہ مہرما سے نظریں چکا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ستارہ کا دل کافی کمزور ہو چکا تھا۔ زیادہ تلخی برداشت کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ محب میرا بڑا بیٹا ہے، مجھے اس سے مغیث اور موہت سے بھی اتنی محبت ہے جتنی تم دونوں سے ہے۔ میں نے تمہیں ماں بن کر اپنی اولاد کی طرح پالا ہے مہرو، میں جانتی ہوں محب تمہیں خوش رکھے گا۔ میں کبھی بھی تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں لے سکتی۔ وقت آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو تلخی اپنے ہی باپ بھائیوں کو لے کر اس کی ذات میں گھل رہی تھی، مہرو تم اس کو سمجھاؤ، یہ اپنے اندر سے اس تلخی کو کم کر دے۔ دیکھو فراز اس دنیا سے جا چکا ہے، میں نہیں چاہتی تم دونوں میرے جانے کے بعد اس بھری دنیا میں اکیلے رل جاؤ۔ ستارہ مہرما سے بولتی ہوئی رونے لگی، جبکہ رومان کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرما جانتی تھی رومان ستارہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے وہ کمرے میں گیا تھا۔ آنٹی آپ رومی کی باتوں سے اپنا دل خراب مت کریں، میں اس کو سمجھاؤں گی، لیکن اگر آپ اپنی طبیعت خراب کریں گی تو مجھ سے ٹینشن میں عالم ہاؤس نہیں جایا جائے گا۔ ستارہ کے رونے پر مہرما اس کو دیکھ کر بولی تو ستارہ کو اپنے آنسو صاف کرنا پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ مہرما کا خود بھی بہت چھوٹا دل ہے، وہ واقعی وہاں جانے کے بعد بھی پریشان رہے گی۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد اب تمہیں آنٹی کا بہت خیال رکھنا ہے رومی، مہرما ٹیرس میں آتی ہوئی رومان سے بولی۔ آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے مجھ سے اور ماما سے اپنا تعلق ختم کر کے جا رہی ہیں اور یہاں ہمارے پاس اب کبھی نہیں آئے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بچوں، شادی ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ہم سے بالکل کٹ جائیں۔ جب جب ماما اور مجھے آپ کی یاد آئے گی تب تب آپ کو ہمارے پاس آنا ہوگا۔ رومان نے گھر سے نکلنے سے پہلے اس سے وعدہ لیا تھا، جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ وعدہ وہ وفا کر پائے گی یا نہیں۔ تمام تر رسموں سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر پہلے ہی اسے محب کے بیڈ روم میں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ عالم ہاؤس میں موجود تمام افراد نے اسے کھلے دل سے ویلکم کیا تھا اور منہ دکھائی کے طور پر مختلف تحفے بھی دیے تھے، لیکن اس وقت وہ محب کے کمرے میں بیٹھ کر اس کے آنے کا سوچتے ہوئے کافی نروس فیل کر رہی تھی کہ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا۔ مہرما کی نظریں بے اختیار کمرے کے دروازے سے ہوتی ہوئی محب سے ٹکرائیں۔ دونوں کی نظروں کا ٹاکرا ہوا تو مہرما بے ساختہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ محب کمرے کا دروازہ بند کر کے مہرما کے پاس آیا۔ تھوڑی دیر پہلے محب کے چہرے کی مسکراہٹ اس وقت سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ وہ مہرما کے قریب آتا ہوا شیروانی کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکالنے لگا۔ کون ہے یہ؟ اپنے موبائل کی اسکرین مہرما کے چہرے کے سامنے کرتا ہوا وہ مہرما سے سوال کرنے لگا۔ مہرما نے موبائل کی اسکرین سے پہلے محب کا چہرہ دیکھا، جو اس وقت بالکل سپاٹ تھا۔ پھر اس نے محب کا موبائل لے کر میسج پڑھنا شروع کیا، جو انگریزی میں اس کی اسکرین پر موجود تھا، جس میں محب کو واضح کہا گیا تھا کہ مہرما پر اس سے زیادہ اس کی فیملی کا حق ہے، یہ بات وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے۔
یہ نمبر تو رومی کا ہے، آنٹی کا بیٹا رومان۔ آنٹی نے تعارف کروایا تھا نا آپ کا، بچپن سے کافی زیادہ مجھ سے اٹیچ ہے، اس لیے اس نے آپ کو جذباتی ہو کر ایسا میسج کر دیا ہوگا۔ مہرمہ محب کے موبائل کی اسکرین پر رومان کا نمبر دیکھتی ہوئی اسے بتانے لگی تو محب اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا، جذباتی ہو کر بالکل ہی بیوقوفانہ حرکت کر ڈالی، اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ جہاں نئے رشتے جوڑے جائیں وہاں کیسے پیش آنا چاہیے۔ محب اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا ہوا بولا تو مہرمہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ محب کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو مہرمہ کو چبھتا ہوا محسوس ہوا، شاید اسے رومان کا یوں میسج کرنا پسند نہیں آیا۔ وہ چھوٹا بچہ ہے ابھی، اس میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں کہ وہ رشتوں کو سمجھے۔ مہرمہ محب کا انداز دیکھ کر ایک بار پھر ہچکچاتے بولی، اور اسے رومان کی صفائی دینی چاہیے۔ وہ تو شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے محب کا ہاتھ رک گئے۔ کیا کہا؟ وہ بچہ ہے، مگر حرکتیں تو بالکل اس کی بچگانہ نہیں لگتی۔ 18-19 سال کی عمر تو ہوگی اس کی۔ اپنی آنٹی کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ وہ اپنے بیٹے کو تھوڑا بہت سمجھائیں، کم سے کم اسے اتنی تمیز تو سکھائیں کہ سامنے والے کو مخاطب کس انداز میں کیا جاتا ہے۔ محب مہرمہ کو دیکھ کر جتاتا ہوا بولا تو مہرمہ کچھ بھی نہیں بول پائی، بس خاموشی سے محب کا انداز اور لہجہ دیکھنے لگی۔ محب اپنی شیروانی کو ہینگ کرتا ہوا مہرمہ کے پاس آیا اور اس کے حسین روپ کو دیکھنے لگا۔ وہ آج کی رات اس چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بیڈ پر بیٹھتا ہوا اس نے مہرمہ کا حنائی ہاتھ تھاما۔ ویسے ہی مہرمہ کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی۔ مسز محب عالم، آپ کو اندازہ ہے آج آپ اس روپ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں؟ وہ مہرمہ کا ہاتھ تھامے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر بولا تو مہرمہ کو لگا پسلیاں توڑ کر اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ محب کا انداز، لب و لہجہ اور موڈ اب بدل چکا تھا، جس سے مہرمہ دوبارہ نروس ہونے لگی۔ محب اس کو گھبراتا ہوا دیکھ کر مہرمہ کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جانے لگا تو مہرمہ کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ اس سے پہلے وہ مہرمہ کا ہاتھ اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اس کا موبائل میں الارم زوردار آواز میں بجنے لگا۔ یہ الارم کیسے لگ گیا موبائل میں؟ محب مہرمہ کا ہاتھ چھوڑتا ہوا اپنے موبائل کا الارم بند کرنے لگا، جو اس کو بالکل یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کب لگایا۔ آج تو آپ کافی خاموش اور سنجیدہ ہیں، کچھ بولیں گی نہیں؟ محب موبائل کو واپس رکھتا ہوا مہرمہ سے بولا، جواب میں جو اب بھی نروس دکھ رہی تھی۔ وہ کیا بولتی؟ ساری الٹی سیدھی ویڈیوز جو ستارہ کی نصیحتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں، شوہر کے حقوق، بیوی کے فرائض، شوہر کا کہنا ماننا، جیسے محب چاہے آگے سے اطاعت مت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ محب نے اس کو غائب دماغ دیکھ کر مہرمہ کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی تو مہرمہ ایک دم ہوش میں آئی۔ کیا بولوں؟ مجھے تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آنٹی نے منع کیا تھا کچھ فضول مت بولنا اور شوہر کی ہر بات ماننا۔ مہرمہ نروس ہوتی ہوئی سچائی بیان کر گئی، جس پر محب ہلکا سا مسکرایا۔ یعنی آپ آج کے دن ایسی کوئی حرکت یا حماقت نہیں کرنے والے جس پر مجھے غصہ آئے اور میں آپ کی صحیح طرح کلاس لے سکوں۔ محب کا انداز اس کو ڈرانے والا نہیں بلکہ شرارت سے بھرا تھا۔ وہ دوبارہ سے مہرمہ کا ہاتھ تھام چکا تھا اور دراز میں رکھے ہوئے کنگن نکال کر مہرمہ کو پہنانے لگا۔ مجھے عورت کا ایسا ہی روپ پسند ہے مہرمہ، سوبر، سنجیدہ، جس کی نگاہوں میں شرم و حیا کے ساتھ اپنے شوہر کی عزت اور احترام کا عکس بھی واضح جھلکے۔ آپ کو اس روپ میں دیکھ کر مجھے بے حد اچھا لگا۔ محب مہرمہ کو کنگن پہنانے کے ساتھ ایک بار پھر اپنے ہونٹوں تک مہرمہ کا حنائی ہاتھ لے کر جانے لگا، جبھی سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا الارم کلاک بجنے لگا، جس پر محب گھور کر الارم کلاک کو دیکھنے لگا، جبکہ مہرمہ خود بھی پریشان ہو گئی۔ سمجھ آ گیا، یہ عالم ہاؤس میں موجود دونوں کارٹونز، میرا مطلب ہے موہت اور گڑیا کا کارنامہ ہوگا۔ آپ ان دونوں سے کبھی بھی کچھ بھی شرارت کی توقع کر سکتی ہیں۔ محب الارم بند کرتا ہوا مہرمہ کو بتانے لگا۔ وہ دوبارہ مہرمہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور جان بوجھ کر تھوڑا کھسک کر مزید مہرمہ کے قریب ہوا تو مہرمہ بھی اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اب کی بار وہ مہرمہ کا چہرہ تھوڑی سی تھام کر اپنے چہرے کے نزدیک لایا تو مہرمہ اس کی حرکت پر گھبراتی ہوئی زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس سے پہلے محب اپنے ہونٹ اس کے چہرے کے قریب لا کر کوئی پیار بھری گستاخی کرتا، اچانک سے زوردار الارم بجنے کی آواز بیڈ کے نیچے سے آنے لگی، جس سے مہرمہ اپنی آنکھیں کھول کر ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ وہیں محب بھی غصے سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے غصے پر قابو پاتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے ایک اور الارم پیس نکالا جو برے طریقے سے تیز آواز کے ساتھ بجے جا رہا تھا۔ الارم کو بند کرتے ہوئے وہ مہرمہ کو دیکھنے لگا جو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر سہم گئی تھی۔ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، امید ہے موہت اور گڑیا کا لگایا ہوا یہ آخری الارم پیس ہوگا۔ موہت اور صوفیہ پر بے تحاشا غصے آنے کے باوجود وہ خود کو ریلیکس کرنے کے ساتھ مہرمہ کو بھی ریلیکس کرتا بولا۔ وہ دوبارہ مہرمہ کے قریب آ کر بیٹھا۔ ابھی چند ہی سیکنڈز گزرے تھے کہ ڈرور کے اوپر رکھا ہوا ایک الارم پیس زور سے بجنے لگا، جس پر مہرمہ ایک بار پھر پریشان ہو کر محب کو دیکھنے لگی، جو غصے میں ڈرور کی طرف بڑھا اور الارم پیس کو اٹھا کر بند کرنے کے بجائے کمرے کا دروازہ کھول کر الارم پیس کو زور سے باہر پٹکا
تو مہرما ڈر گئی۔ موہت گڑیا فوراً یہاں آ جاؤ تم دونوں، موہت چنگاڑتی ہوئی آواز میں چیخ کر ان دونوں کو بلانے لگا۔ چند سیکنڈ کے اندر وہ دونوں بھیکی بلی بنے موہت کے کمرے میں موجود تھے۔ موہت نے کچھ بولنے کے بجائے ان دونوں کے ایسے خطرناک طریقے سے گھورا کہ وہ دونوں بھی اس کا اشارہ سمجھ کر بنا کچھ بولے شرافت سے ایک کر کے اپنی جگہ پر فٹ کیا الارم تیزی سے نکالنے لگے، اور وہ کوئی 15 سے 18 الارم پیس تھے جنہیں دیکھ کر مہرما حیرت زدہ ہو چکی تھی۔ اب وہ موہت کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی جو ان دونوں کی کارروائی غصے سے ضبط کیے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کا مسخرہ پن کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تم دونوں کو؟ مجھے جلدی سے بتاؤ یہ آئیڈیا تم دونوں میں سے کس کا تھا؟ موہت مہرما کا لحاظ کیے بنا ان دونوں پر شروع ہو چکا تھا۔ موہت کے پوچھنے پر موہت اور صوفیہ اپنے اپنے ہاتھ کی انگلی ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ موہت اپنی طرف صوفیہ کی انگلی اٹھتی دیکھ کر جل کر رہ گیا اور صوفیہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا، تو صوفیہ نے معصومیت سے اپنی انگلی کا رخ اپنی طرف ہی موڑ لیا اور نیچے سر جھکا لیا۔ میں نے اس سے پہلے ہی بولا تھا کہ ایسی شرارت مت کرو موہت بھائی، لحاظ کیے بنا ہم دونوں کی بھابھی کے سامنے بے عزتی کریں گے، مگر اس نے مجھ سے یہ کہہ کر بلیک میل کیا کہ میں تمہیں تمہاری شادی کے رات تمہارے رات بھر کمرے میں نہیں جانے دوں گی بلکہ چھت والے پوشوں میں بند رکھوں گی۔ آپ کو تو خود معلوم ہے بھائی، میری کمزور صحت مجھے اس طرح کے بھیانک مذاق کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ موہت معصومیت سے اپنی بے گناہی بیان کرتا ہوا بولا، تو مہرما کو اس کی بات پر ہنسی لانے لگی، جبکہ موہت نے مزید اپنی آنکھیں بڑی کر کے موہت کو گھورا۔ میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم کتنی پہنچی چیز ہو، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا تمہیں پورے عالم ہاؤس میں۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں ایسی کوئی اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتے دیکھا تو میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر ڈالوں گا۔ یوں مسکینوں کی طرح میرے سامنے مت کھڑے رہو، جاؤ میرے کمرے سے۔ موہت کی دھمکی سن کر موہت اس کے کمرے سے ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب موہت کا رخ صوفیہ کے جھکے سر کی طرف تھا۔ کیا بات ہے یہ سب گڑیا، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ اچھی لڑکیاں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے ذرا اچھی نہیں لگتی؟ تم جتنی بڑی ہوتی جا رہی ہو تمہارے مزاج میں سنجیدگی آئے، الٹا تم بے وقوفی والی حرکتیں کرنے لگی ہو، یہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے؟ موہت کی باتیں سن کر صوفیہ کا سر مزید جھک گیا، مگر وجہ شرمندگی نہیں بلکہ اب کی بار مقیس کے کمرے سے آنے والی الارم کی آواز تھی۔ صوفیہ، اس بار مقیس کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر صوفیہ نے سر اٹھا کر موہت کو دیکھا جو افسوس سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج مغیث عالم نے مجھے ہرٹ کیا تھا تو اس لیے میں نے 3 الارم پیس اس کے کمرے میں بھی فکس کر دیے تھے۔ صوفیہ آہستہ آواز میں اپنا کارنامہ بتانے لگی، جس پر مہرما بے ساختہ ہنس پڑی، لیکن موہت کے گھورنے پر وہ جلدی اپنا سر جھکا گئی۔ جاؤ مغیث کے کمرے میں، اس سے پہلے وہ الارم ڈھونڈنے کے چکر میں اپنا پورا کمرہ تہس نہس کر ڈالے، سارے الارم پیس نکالو اس کے کمرے سے۔ صوفیہ حکم ملتے ہی موہت کے کمرے سے رفو چکر ہو گئی تو موہت کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا مہرما کے پاس آیا۔ میں ان دونوں کو ڈانٹ رہا تھا اور آپ کو ہنسی آ رہی تھی، موہت مہرما کو دیکھتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا، تو مہرما اس کی آنکھیں دیکھ کر سہم گئی۔ سوری سر، وہ مجھے ان دونوں کی باتیں سن کر ہنسی آ گئی تھی۔ سیم کبھی کبھی میں بھی کبھی کبھی کرتی۔ موہت کے تیور دیکھ کر باقی کا جملہ اس نے ادھورا چھوڑ دیا اور سر جھکا گئی۔ اسے لگا موہت اور صوفیہ کے بجائے اس کی کلاس ہونے والی تھی۔ پہلی بات تو یہ آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ اب میں آپ کا سر نہیں ہوں بلکہ شوہر ہوں، اور دوسری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی میرے غصہ کرنے پر آپ کو ہنسنا نہیں ہے، کیونکہ آئندہ اگر ایسا ہوا تو یہ بات مجھے کافی ناگوار گزرے گی۔ اور آخری بات، مجھے اچھا لگے گا کہ آپ اچھی بیوی بن کر میری ہر بات مانیں گی اور مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ موہت مہرما کا جھکا ہوا سر دیکھ کر بولا تو مہرما نے ہلکے سے سر ہلایا۔ سر جھکا کر مت بیٹھیں، اٹھ کر یہاں آ جائیں میرے پاس۔ موہت بیڈ کے قریب کھڑا اسے حکم دیتا ہوا بولا، جس پر مہرما اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی بیڈ سے اٹھی۔ اس سے پہلے شرارے میں پاؤں میں اٹکنے سے گرتی موہت آگے بڑھ کر اسے تھام چکا تھا۔ ایسا کب تک چلے گا مہر؟ میں آپ کو اس گھر میں گود میں اٹھا کر نہیں گھوم سکتا، پلیز آپ صحیح طرح سے چلنے کی پریکٹس کر لیں۔ موہت کی بات پر مہرما گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ موہت کے چہرے کے تاثرات سے وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ موہت اس وقت نارمل موڈ میں تھا یا پھر غصے میں، مگر جو مہرما اس وقت محسوس کر رہی تھی، ڈرتے ڈرتے بولی، موہت پلیز اس وقت مجھے چھوڑیے گا نہیں، کافی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے میرے دونوں پاؤں سن ہو چکے ہیں، اگر آپ نے مجھے چھوڑا تو میں سنبھل نہیں پاؤں گی، اور اگر نیچے گری تو پھر آپ کو مجھ پر غصہ آئے گا، اور مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ مہرما روانی سے بولی تو موہت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فوراً میری بات کو پک کیا اور سر کہنے کے بجائے مجھے میرے نام سے پکارا تو مجھے اچھا لگا۔ اس وقت میں آپ پر غصہ نہیں کر سکتا، مجھے آپ پر غصہ آ بھی نہیں رہا۔
آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ محب گہری نظروں سے اس کے حسین سراپے کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں میں مہرمہ کو اٹھا چکا تھا۔ مہرمہ نے اچانک محب کے عمل پر بکھلا کر اس کا نام پکارا، مگر محب بنا اس کی پکار پر دھیان دیے مہرمہ کو بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ وہ خود بھی مہرمہ کے سامنے بیٹھ کر اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ اگلا قدم محب دل ہی دل میں سوچتا ہوا ساتھ مہرمہ کو بھی دیکھ رہا تھا، جو کافی گھبرائی ہوئی دکھ رہی تھی۔ ان دونوں میں بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہی سوچ کر محب خود بھی سوچ میں پڑ گیا، کیا اسے آج مہرمہ کو تھوڑا وقت دینا چاہیے؟ شاید یہی ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا سوچتی۔ آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ بالکل فرینک ہو کر مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں آپ۔ محب آہستہ آواز میں مہرمہ کو نروس دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ بھلا معصوم بکری ذبح ہونے سے پہلے کیا فیل کر سکتی ہے؟ مہرمہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ واٹ؟ اس کے نادر خیالات جان کر محب کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یعنی وہ کوئی کسائی تھا جو اسے حلال کرنے لگا تھا، وہ ایسا سمجھ رہی تھی۔ دیکھیں، آپ غصہ مت کیجیے گا، آپ نے خود کہا تھا میں فرینک ہو کر شیئر کروں آپ سے۔ مہرمہ محب کو دیکھ کر ڈرتی ہوئی بولی۔ آج کے دن وہ جتنی نروس تھی شاید ہی کبھی زندگی میں ہوئی ہو۔ محب اس کی بات پر لمبا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ آپ ایزی ہو جائیں مہر، وہاں سامنے ڈریسنگ روم ہے، اس میں وارڈروب میں آپ کے سارے ڈریسز موجود ہیں۔ محب مہرمہ کو بولتا ہوا بیڈ سے اٹھنے لگا، مگر چونکا اس وقت جب مہرمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ریڈی ہوں، ایزی ہوں، میرا مطلب ہے آپ ایسے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ ناراض ہو کر نہ، مجھ سے ناراض ہو کے مت جائیے گا پلیز۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیسے ایکسپلین کروں آپ کو، کیا کروں میں؟ وہ اتنی زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی محب کا ہاتھ پکڑے اس سے خود سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ بلاخر وہ رونے لگی۔ مہر، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں ناراض نہیں ہوں آپ سے بالکل۔ آپ معلوم نہیں کیا کیا سوچ رہی ہیں، ریلیکس ہو جائیں، مجھے کچھ برا نہیں لگا۔ آپ اس طرح روئیں گی تو مجھے عجیب لگے گا، پلیز چپ ہو جائیں۔ محب مہرمہ کے اس طرح گھبرانے پر رونے پر خود بھی بکھلا گیا اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھتا ہوا مہرمہ کے آنسو صاف کرتا بولا۔ شاید مہرمہ اس طرح اپنے پاس سے اٹھنا محسوس کر چکی تھی۔ محب کو لگا اسے پہلے مہرمہ کو اپنائیت کا کچھ احساس دلانا چاہیے تھا، پھر اٹھنا چاہیے تھا۔ لڑکیاں تو ہوتی بھی حساس ہیں، اپنی اگنورنس کو زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ محب نے سوچتے ہوئے مہرمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے ہونٹوں پر استحقاق بھری مہر لگائی۔ محب کے اس اقدام پر روتی ہوئی مہرمہ کے چاروں طباق روشن ہو گئے۔ جب محب پیچھے ہوا تو مہرمہ بالکل ساکت تھی، اس کی آنکھیں بھی پوری کھلی ہوئی تھیں۔ اینی پرابلم؟ کیا آپ کمفرٹیبل ہیں مہر؟ کیا اس نے کچھ غلط کیا تھا؟ مہرمہ کے تاثرات دیکھ کر محب سمجھ نہیں پایا۔ وہ مہرمہ کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، جی مجھے کس سے گھبراہٹ ہو رہی تھی؟ یہ ابھی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ مہرمہ کو ہچکیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ ہچکیوں کے دوران محب سے بولی۔ محب نے جگ سے پانی نکال کر گلاس اسے تھمایا، جسے مہرمہ ایک ہی گھونٹ میں گٹاک سے چڑھا گئی۔ کس سے مطلب؟ روم میں اور کون ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ محب اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا، اس لیے کنفیوز ہو کر مہرمہ سے پوچھنے لگا، آپ سے نہیں بلکہ آپ کی کس کرنے سے؟ ایسے ایک دوسرے کے منہ میں جرمز داخل ہوتے ہیں نا؟ محب کی قربت پر مہرمہ اتنا بکھلا گئی کہ وہ کیا بول گئی اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن مہرمہ کی بات سن کر محب کو ایسا کرنٹ لگا کہ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جرمز یعنی جراثیم؟ یہ جراثیم کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ او گاڈ! محب بڑبڑاتا ہوا بولا۔ وہ آگے کیا سوچتا، اسے تو مہرمہ کے خیالات سے خوف آنے لگا، وہ شاید پاگل ہونے کا تھا۔ سوری سر، مطلب محب آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا نا؟ ایسے میں نے سوچا کہ اتنا کلوز ہونے سے جراثیم ایک دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو میرے منہ سے نکل گیا، لیکن ہسبینڈ وائف تو کلوز ہوتے ہی ہیں ایک دوسرے سے۔ محب کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر اور اس کی شکل دیکھ کر مہرمہ دوبارہ ڈر کر وضاحت دیتے ہوئے بولی، جائیں آپ چینج کرائیں، اب ہم دونوں کو سونا چاہیے، کافی رات ہو چکی ہے۔ محب مہرمہ کی سوچ جان کر صدمے کی کیفیت میں اتنا ہی بول سکا تو مہرمہ شرمندہ ہوتی بیڈ سے اٹھ کر اپنا ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ بیٹا آپ نے انکار کیوں کر دیا اپنی آنٹی کی طرف جانے سے؟ وہ آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ناشتے کی ٹیبل پر عالم ہاؤس کے تمام افراد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تب جبران مہرمہ کو مخاطب کرتا ہوا پوچھنے لگا تو محب ناشتے سے ہاتھ روک کر مہرمہ کو دیکھنے لگا۔ جی بس میں نے سوچا آج کا دن آپ سب کے ساتھ گزار لوں، رات میں ریسیپشن کے بعد چلی جاؤں گی۔ مہرمہ مسکرا کر جبران کو وہی بتانے لگی جو تھوڑی دیر پہلے بیڈ روم میں محب نے اسے سمجھایا تھا۔ اس وقت مہرمہ نے محب کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کیا اور محب بھی مہرمہ کے جواب سے
से मुतमईन होकर दोबारा नाश्ता करने लगा। बेडरूम से बाहर निकलने से पहले महरमा को सितारा के पास जाने से मना कर चुका था। इसका ख्याल था कि आज शादी का पहला दिन महरमा इसकी फैमिली के साथ गुजारे। महरमा ने फ़ोन करके सितारा को अपने आने का इनकार किया, जिसके बदले में रुमान महरमा के ना आने पर इससे दोबारा खफा हो चुका था। क्या आप आज रात अपने घर चली जाएंगी भाभी? एक नज़र ज़रा मुहिब भाई के चेहरे को देखिए, आपके जाने का सुनकर कैसे इनका मुंह उतर गया है। मोहित की बात पर महरमा के साथ सबकी नज़रें मोहित की तरफ उठीं। मोहित ने सख्त नज़रों से मोहित को घूरा। लगता है कल रात की डांट का असर अब तक ख़त्म हो चुका है। बताऊं मैं तुम्हें अभी? मोहित ने सिर्फ घूरने पर ही इन्हिसार नहीं किया, बल्कि मोहित को वार्निंग भी दी। मोहित के वार्न करने पर मुगीज़ ने भी बातों में हिस्सा लिया। मैं तो चंद दिनों से नोट कर रहा हूँ, अब इसे अपनी नाजुक और कमज़ोर हड्डियों की परवाह नहीं रही। आज सुबह ये मेरे कमरे में आकर नफसियाती महबूबाओं की तरह मेरे मोबाइल की तलाशी ले रहा था। जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो रोती शक्ल बनाकर मुझसे माफ़िया मांगने लगा। मैंने तो आज इसका लिहाज तुम्हारी बीवी की वजह से किया, वरना कब का इसको तोड़ फोड़ कर घर के किसी कोने में डाल देता। मुगीस नाश्ता करने के साथ आज सुबह का मोहित का कारनामा बताने लगा। यह सच था, आज इसने वाकई महरमा का लिहाज किया था। जब भी नाश्ते पर चाय का कप या प्लेट भी साबित नज़र आ रहे थे। मुझे कोई शौक़ नहीं चढ़ता आपकी नफसियाती महबूबा बनकर मोबाइल में घुसने का। ये काम मैंने आपकी मुस्तकबिल की बीवी के कहने पर किया। सूफ़ी को शक हुआ कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई, जिसकी वजह से कल आपने ना सिर्फ इसकी तरफ ना ही देखा बल्कि तारीफ भी नहीं की। मोहित ने जिस अंदाज में सबके सामने अपना मुंह खोला, सब हैरत भरे तासुरात लिए मुगीस और सूफिया को देखने लगे, जबकि सूफिया जो आज तवक्को के खिलाफ खामोश बैठी थी, खूनखार नज़रों से मोहित को देखने लगी। तुम इसे क्या गुस्से में घूर रही हो? यहाँ मेरी तरफ देखो। मुगीस गुस्से में सूफिया को देखता बोला तो महरमा परेशान होकर मुहिब को देखने लगी, जो बिना टेंशन लिए आराम से नाश्ता कर रहा था, जैसे यह संगीन मसले इनके घर के रोज़ के ही मामूल हो। आपकी तरफ क्यों देखूं? मैं तो जाबी की तरफ देखूंगी। जाबी, आपको मालूम है इन्होंने कल मुझसे कहा कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। मतलब कितनी आसानी से इन्होंने इतनी बड़ी बात बोलकर मेरा दिल तोड़ दिया, जबकि मैंने फ़ोन पर खुद सुना था आप अपने दोस्त को बता रहे थे कि आपने अपने दूसरे बेटे के लिए अपनी भांजी का सोच रखा है। बताएं ज़रा इन्हें आप। सूफिया की जुर्रत पर सब हैरत से मुंह खोले से देखने लगे, यहाँ तक कि जिब्रान भी, जबकि मुगीस का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो कुर्सी को पीछे धकेल कर एकदम से उठा। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, सुना तुमने? मुगीस ने गुस्से में सूफिया को बोलते हुए अपना रुख दूसरी सेमत जिब्रान की तरफ किया। जाबी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर आपने हम दोनों के मुतालिक ऐसा कुछ सोच रखा है तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मैं वाकई इससे शादी नहीं करना चाहता और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मुगीस गुस्से में बोला तो डाइनिंग हॉल में मौजूद तमाम अफराद को सांप सूंघ गया। एकदम से माहौल टेंशन ज़दा हो गया। मुहिब भी नाश्ते से हाथ खींचता हुआ मुगीस को देखने लगा, जो गुस्से में सूफिया को सख्ते की कैफियत में देखकर अब घर से बाहर निकल गया था। गुड़िया, वो इस वक्त गुस्से में है तभी ऐसा बोल रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस तरह सबके सामने मुंह खोलकर कुछ भी नहीं बोल देते। अच्छी लड़कियां, चलो वापस कुर्सी पर बैठो और नाश्ता करो। मुहिब सूफिया को देखकर बोला, जो बिल्कुल सीरियस अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हो गई थी। सूफिया, क्या हो गया है बेटा? मुहिब बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब सूफिया की तरफ से कोई अमल ना हुआ बल्कि इसकी आंखें नम होना शुरू हुई तो जिब्रान भी बोला, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। सूफिया आहिस्ता आवाज़ में बुड़बुड़ाती हुई भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई। मोहित सूफिया को पुकारता हुआ इसके पीछे गया। ऐसा क्यों बोला मुगीस ने, जबकि ये बात तो बहुत पहले तय है? क्या वजह हो सकती है इनकार की? जिब्रान मुहिब से मुखातिब हुआ। इसके लहजे में अफसोस शामिल था। महरमा को अपना वहाँ बैठना अजीब सा लगने लगा। इससे पहले मुहिब को जवाब देता मोहित भागता हुआ वापस आया। जाबी, सूफिया ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है। वो कितनी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती है, आप जानते हैं ना? वो बहुत ज़्यादा रो रही है। इसके रोने की आवाज़ कमरे से बाहर आ रही है। वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है अपने कमरे का। मोहित परेशान सा जिब्रान को बताने लगा तो जिब्रान भी परेशान होकर मुहिब को देखने लगा। मुहिब कुर्सी से उठकर सूफिया के कमरे की तरफ बढ़ा तो जिब्रान और मोहित के साथ महरमा भी सूफिया के कमरे की तरफ चल दी। वो बेमकसद कार को न जाने कब तक ड्राइव किए जा रहा था। इसे सूफिया के ऊपर इस वक्त शदीद गुस्सा आया था। जब भी वो गुस्से में सूफिया के मुंह पर सब के सामने शादी से इनकार करके घर से निकल आया था, मगर अब इसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था तो वो अपने अदा किए हुए लफ्ज़ों पर मुगीस का दिल टूटने लगा। लेकिन ये सही भी था, एक ना एक दिन इसको ये कदम उठाना था, यानी घर में मौजूद सब अफराद को इस बात से आगाह करना था कि वो सूफिया से शादी नहीं कर सकता।
جن کاموں کو شوقیہ تفریح کا حصہ سمجھ کر اس نے ہاتھ ڈالا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آ رہا تھا ان سب سے نکلنا آسان نہیں۔ پولیس کی نظروں میں وہ اور اس کے دونوں دوست بہت پہلے آ چکے تھے۔ ایک خطرناک گینگ سے ان لوگوں کی منہ ماری ہو چکی تھی، اور اس دن بینک رابری کے بعد موہت اور صوفیہ کے خیالات سن کر وہ اندر سے ڈر گیا تھا، کیونکہ وہ بے حد ان کے خیالات سچ کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ خود بھی جانتا تھا اپنے مستقبل کا سوچتے ہوئے وہ صوفیہ کی زندگی برباد کر کے اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مغیث کی ہنستی مسکراتی خوش رہنے والی اس لڑکی کو غموں میں ڈالنے کی ہمت نہیں تھی۔ اپنے دل میں صوفیہ کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ اس کو اپنا کر خود غرضی کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے مغیث یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا جب اسے موہت کا میسج آیا: آپ کی دیوانی آپ کو اور ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ آخری بار اس کا چہرہ دیکھنا ہے تو شفا ہاسپٹل میں آ جائیں۔ یہ موہت کا میسج نہیں، کوئی بم تھا جو مغیث کو اپنے اوپر پھٹتا محسوس ہوا۔ صوفیہ کار کو ایک دم بریک لگاتا وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اسے لگا کہ وہ اب کبھی جی نہیں پائے گا۔ اس میں اتنی طاقت اور ہمت نہ جانے کہاں سے آئی کہ وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا اسپتال تک لے آیا۔ دور سے آتے ہوئے محب اور موہت کو دیکھ کر مغیث کا حوصلہ جواب دینے لگا۔ یہ آج کون سی قیامت اس کے سر پر ٹوٹ چکی تھی؟ صوفیہ آنکھوں میں نمی لیے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بہت مشکل سے اپنے حلق سے نکالا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ محب سے صوفیہ کے بارے میں پوچھتا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ محب کا ناراض چہرہ دیکھنے لگا۔ جب اتنا تڑپ رہے ہو اس کے لیے تو وہاں سب کے سامنے شادی سے انکار کر کے بکواس کیوں کی تھی؟ جاؤ مل لو گڑیا سے۔ سلیپنگ پل کھا کر اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، بروقت ہم نے اس کو یہاں پر لا کر بچا لیا۔ محب کی بات پر جہاں مغیث کو اپنے زندہ رہنے کی نوید ملی، وہیں محب کے برابر میں کھڑے موہت پر اسے شدید غصہ آیا، جس نے اس سے غلط بیانی کی کہ مغیث کا دل چاہا وہ موہت کا سر توڑ ڈالے۔ اسی وجہ سے اس نے زوردار تھپڑ موہت کے منہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر فرش پر جا گرا۔ محب حیرت زدہ سا ہو گیا، جبکہ آس پاس کے لوگ مغیث کو دیکھنے لگے۔ کیا کر رہے ہو مغیث؟ یہ ہمارا گھر نہیں ہے جو اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بے وقوفی تو گڑیا نے کی ہے۔ محب مغیث کے غضبناک تیوروں کو دیکھ کر اسے ٹوکتا ہوا بولا: پہلے اس سے پوچھو، اس سے کیا بےہودہ قسم کا میسج کیا تھا اس نے مجھے صوفیہ کے بارے میں؟ یہ گھر نہیں ہے، جب بھی میں اس کا لحاظ کر گیا، ورنہ اس کو اچھی طرح بتاتا۔ مغیث غصے میں محب کو بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ محب چکنے ماربل کے فرش سے موہت کو اٹھانے لگا، جس سے مغیث کے سامنے ڈر کے مارے خود اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ کہیں مغیث اسے دوبارہ نہ مارے۔ جب پیار کرتے ہیں صوفی سے تو پھر اوور ایکٹنگ کیوں؟ گھر سے نکلے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میرا جبڑا ہی توڑ ڈالا، میں تو اب ان کی شادی میں بھنگڑا بھی نہیں ڈالوں گا۔ موہت اٹھنے کے ساتھ برا منہ بناتا ہوا محب سے بولا: بیٹا میں کہہ رہا ہوں وہ کرے گا تم سے شادی، میں بھی دیکھتا ہوں وہ عالم ہاؤس میں میری زندگی میں کیسے کسی دوسری لڑکی کو لے کر آتا ہے۔ میں صرف اسے 6 ماہ کا وقت دوں گا، اگر اس نے 6 ماہ کے بعد تم سے شادی نہیں کی تو میں اس کو آگ کر ڈالوں گا جائیداد سے۔ جبران ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوئی صوفیہ کو دیکھ کر بچوں کی طرح بہلاتا ہوا بولا، مگر صوفیہ کی نظریں جبران کے بجائے ہاسپٹل کے کمرے کے دروازے پر کھڑے مغیث کو دیکھ رہی تھیں، جو اسے اس کی حرکت پر غصے میں بری طرح گھور رہا تھا۔ 6 ماہ بعد نہیں جابی، مجھے آج ہی مغیث عالم سے نکاح کرنا ہے، محب بھائی کے ریسیپشن میں ہی۔ صوفیہ مغیث کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھنے کے باوجود بے خوفی سے بولی: کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میرے ہاتھوں مرنا چاہتی ہو آج تم؟ مغیث صوفیہ کی ڈیمانڈ سن کر کمرے کے اندر آتا ہوا بولا تو جبران پلٹ کر اسے غصے میں دیکھنے لگا۔ اسے مارو گے تم؟ جواب دو مجھے، یہ تم سے محبت کرتی ہے اور اس کی محبت کی قدر یہ ہے تمہارے دل میں؟ مغیث اگر تمہاری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی ہے تو آج ہی اسے میرے سامنے لاؤ، میں آج ہی تمہارا اس لڑکی سے نکاح پڑھواؤں گا، لیکن اگر تمہاری زندگی میں دوسری لڑکی موجود نہیں تو تمہارا آج ہی صوفیہ سے نکاح ہوگا۔ اب اسے اپنے باپ کا حتمی فیصلہ سمجھو۔ جبران کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بھانجی کو اس کا بیٹا پسند کرتا ہے یا نہیں، لیکن اسے یہ ضرور اندازہ تھا کہ مغیث کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی نہیں، اور وہ اپنا فیصلہ سناتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مغیث اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا صوفیہ کے پاس آیا تو صوفیہ نے ہمت کر کے بیڈ پر بیٹھنا چاہا۔ مغیث نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر واپس بیڈ پر لٹا دیا۔ جابی صرف غصے میں جذباتی ہو کر ایسا بول کر گئے ہیں، تم جابی کے سامنے ابھی ہمارے نکاح کا انکار کرو گی، ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا، سمجھ میں آیا تمہیں؟ مغیث سنجیدہ انداز میں صوفیہ کو دھمکاتا ہوا بولا: برا حشر تو کر چکے ہیں آپ میرا، دیکھ نہیں سکتے آپ کی محبت میں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوں میں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نکاح سے انکار کر دوں؟ خوش فہمی ہے آپ کی کہ میں جابی کے سامنے نکاح سے انکار کروں گی؟ صوفیہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بولی۔ واقعی اس کی محبت میں وہ دیوانی ہسپتال کے بیڈ تک پہنچ گئی تھی۔ صوفیہ کی بات پر مغیث ضبط
वक्त से अपने लब भींच कर रह गया। आग से मत खेलो सूफी, मैं नहीं चाहता तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। मेरा ज़िंदगी भर का साथ तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा सिवाय आंसुओं के। जब भी मेरी बात नहीं मानेंगे और इनके सामने तुम खुद निकाह से इनकार करोगी। देखो मैं तुम्हें इस वक्त बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मान लो मेरी बात। मुगीस सोफिया के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर अब की बार सच में नरमी से इसे समझाने की कोशिश करने लगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुगीस आलम, जबकि आप खुद भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। सोफिया को मुगीस की बात से तकलीफ़ होने लगी। एहतजाजन इसने चीखना चाहा, मगर कमज़ोरी और नकाहत से वो ऐसा ना कर सकी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत, सुना तुमने। गुस्से में इसने सूफिया का हाथ सख्ती से पकड़ा तो सूफिया ने दर्द से अपनी आंखें ज़ोर से बंद की, साथ ही इसके मुंह से सिसकी निकली। मुगीस ने जल्दी से अपना हाथ सूफिया के कलोला लगे हाथ से दूर किया। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैं नहीं मानती। आपने मेरे सामने खुद ही अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। अगर मुगीस बहस और ज़िद पर उतर चुका था तो वो क्यों पीछे रहते। सूफिया इसकी आंखों में देखती हुई मुगीस को वो दिन याद दिलाने लगी जब मुगीस ने बेखुदी के आलम में इसके सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। बकवास की थी मैंने इस दिन। सूफिया, अगर तुमने निकाह से इनकार नहीं किया तो अभी तुम खुद अपनी बेवकूफ़ी से अस्पताल पहुंची हो। अगर हमारा निकाह हो गया तो इसके बाद मैं खुद तुम्हें यहाँ फेंक जाऊँगा। मुगीस ने सूफिया को आखिरी बार संगीन नताइज से आगाह करते हुए धमकाना चाहा। वजह क्या है आखिर निकाह से इनकार करने की। खुदा न खास्ता किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं आप या फिर नामर्द हो चुके हैं जो शादी नहीं करना चाहते। सूफिया की बात मुगीस को बुरी तरह आग लगा गई। अगर वो अस्पताल के बेड पर ना लेटी होती तो मुगीस आज इसकी अच्छी तरह तबीयत साफ करता। अब हमारा निकाह हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगा कि आखिर मसला क्या है मेरे साथ। वो सूफिया को बोलता हुआ अस्पताल के कमरे से जाने लगा। ब्लैक कुर्ता शलवार पहनिएगा आज की तकरीब में, मालूम है ना, इसमें आप काफ़ी हॉट और हैंडसम लगते हैं। सूफिया की बात पर वो मुड़कर सूफिया को खूनखार नज़रों से घूरने लगा, जिस पर वो मुगीस को आंख मार कर इस्माइल देने लगी। मुगीस घूर कर इसको देखता हुआ अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। सो लिसनर, दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज़ एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। बहुत जल्द मिलती हूँ नॉवल की नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।